شرکا جب قربانی کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ شرکا ایسے ہونے چاہیے کہ سب کی نیت اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہو، کوئی اور فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بعض دفعہ سنا گیا ایک آدمی ہے ہر سال قربانی کرتا تھا، اس سال اس کا ہاتھ بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا، اب وہ کہتا ہے میں تو ہر سال قربانی کرتا تھا، اس سال قربانی نہیں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب وہ لوگوں کی وجہ سے قربانی کر رہا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کہاں ہوئی، یہ تو لوگوں کے لیے ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرتا تھا، اس نے سوچا لاؤ کسی سے لے لیتے ہیں بعد میں دے دیں گے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، یہ الگ بات۔ ایسے ہی کبھی کبھی آدمی کہتا ہے بھئی ایک حصہ قربانی کر رہے ہیں تو ایک حصے کا گوشت تو گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، لاؤ 2 حصے کر لو، تو گوشت کے لیے قربانی ہو رہی نہیں۔ یہ ساری نیتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قربانی کا منشا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ جب آدمی کے دل میں، اس کی نیت میں کوئی ایسی بات آئے، کبھی انسان ہے اسے خیال آئی جاتا ہے کبھی، تو فوراً وہ استغفار کرے اپنے دل ہی دل میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فوراً استغفار کرے تو اس کی نیت درست ہو جائے، اس کی نیت ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کی عمر کا اس میں بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بکرا ہے، بکری ہے، اس میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال میں 1 گھنٹہ بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مان لیجئے کسی کی بکری عید کے تیسرے دن مغرب کے بعد بچہ بھی آئی ہے تو اب یہ اگلے سال کو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مغرب کے بعد بچہ اس دنیا میں آیا ہے، وہ عید کے تیسرے دن بھی اگلے سال کو 1 سال کا پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی بھینس ہے، اس نسل کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی عمر 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ 2 سال میں اگر 1 دن بھی کم ہوگا، 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر چونکہ لوگ بازاروں سے خریدتے ہیں، دوسروں سے خریدتے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی عام ایک علامت ہے کہ جانور جب دونت جاتا ہے تو اب اس کی عمر میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا، اس لیے کہ دونتنے کا عمل 2 سال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ بکرے اور بکری میں 1 سال بعد ہی ہوتا ہے، پہلے نہیں ہو سکتا۔ تو دونتنے کے بعد کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر کسی کے گھر کا پلا ہوا ہے یا وہ جانتا ہے جس سے خرید رہا ہے، اس پر اعتماد ہے، یقین ہے، اس کے گھر کا پلا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانور تو عید سے پہلے بھی آیا تھا، عید سے پہلے اگر بھی آیا ہوگا تو عید پر اس کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ تو اگر اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے، کوئی شک اور شبہ نہ ہو عمر میں، تب تو خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود، اس کے گھر نہیں، وہ خود خرید کے لایا کہیں سے، اس نے خود 2-4 مہینے کا بچہ خریدا تھا تو اب اسے خود پتہ نہیں۔ اچھا اگر 2-4 دن کیا 10-15-20 دن 1 مہینہ بھی کم ہوگا تو کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس کا بہت لحاظ رکھا جائے کہ اس کی عمر پوری ہونی چاہیے، عمر کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں عنایت فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ جو عید ہے یہ اور قومیں میں بھی میلے ہوتے ہیں، ان کے تیوہار ہوتے ہیں، گویا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوہار کے طور پر یہ 2 عیدیں عطا فرمائی۔ تو عید سے، عید کی نماز کہا عیدگاہ میں پڑھو،
کیوں عیدگاہ میں پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ باہر میدان میں پڑھتے تھے، اور اس کا منشا یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ باہر جائیں اور پڑھیں تو دوسرے لوگ بھی، برادران وطن بھی، غیر مسلم لوگ بھی ہمارے اس عمل کو دیکھیں۔ اور لوگ بھی اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، اور تہوار کے موقع پر لوگوں کے جو ان کا مذہب ہوتا ہے، ان کا جو کلچر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ عید کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں، سب کے سب سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی پیلا ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شرابہ ہے، آدمی جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، وہاں اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب بعد میں آنے کے بعد میں کچھ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ایسا عمل کر جاتے ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ بھئی آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس طرح کریں تو خون نالیوں میں جمع نہ ہو، خون نالی میں جمع ہو جائے گا، وہاں سے جراثیم پیدا ہوں گے، بیماریاں پیدا ہوں گی، اس لیے پانی کا اہتمام کریں۔ ویسے لوگ الحمدللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پانی تیزی سے بہا دیتے ہیں، تو پانی کو تیزی سے بہا دینا چاہیے تاکہ پانی خون نالیوں میں جمع نہ ہو۔ اسی طریقے سے گوشت ہے یا ہڈیاں ہیں یا اس کے فاضل چیزیں ہیں، ان کو یوں ہی گھور پر ڈال دینا یا کہیں کوڑے اور کچرے میں یوں ہی ڈال دینا کہ جانور اس کو کھینچے پھر رہے ہیں اور دوسرے محلوں میں لے گئے یا اپنے محلے میں لے گئے، یہ ہمارے اس عمل سے جو ہے ایک غلط میسج اور غلط پیغام جائے گا، اس لیے اس کا بہت لحاظ، اس کا بہت پاس رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اس کا بھی بعض دفعہ لحاظ نہیں کرتے، جسے ذبح کرنا ہے اسے تو کرنا ہی ہے، اور جانور ادھر بندھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے جانور کو جانور کے سامنے ذبح کیا تو اس جانور کو آپ نے 2 بار ذبح کر دیا۔ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں پہلے سے تیار رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جانور لٹا دیا اب چھری تیز کرنے کے لیے چل رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ ساری ہدایات، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی بہترین کلچر، بہترین مذہب دیا ہے، آسانی بھی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی پورا جانور اتنی وسعت نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ کر لے، 7 حصے تک کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں بھی کی ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ نے جن کو بہت زیادہ کشادگی دی ہے، وسعت دی ہے، تو وہ زیادہ جانور بھی کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی قربانی کرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرے، ایصال ثواب کے طور پر قربانی کرنا چاہتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنے پر بہت بڑی فضیلت اور ثواب۔ ایک فکر اور ایک سوچ یہ بھی ہے جو یہ ہے کہ نہیں مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، ان کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حنش جو تابعی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ امیر المومنین آپ 2 بکروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے بھی تم ہر سال قربانی کیا کرنا، لہٰذا میں 1 قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور 1 قربانی رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔
معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے. اس عمل سے اس کم خرچ میں جتنی فضیلت اور جتنا ثواب ان دنوں میں کمایا جا سکتا ہے وہ قربانی کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کمایا جا سکتا. اگر کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرتا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو وسعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی سخت وعید بھی ہے کہ قربانی کی وسعت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور پھر بھی ڈھیلا پڑا ہوا ہے، ارے چلو پچھلے سال کی تھی اب اس سال نہیں کریں گے تو کیا ہو گیا. یعنی منافع میں ذرا کمی آ گئی ہے تو منافع کی کمی کو کہتا ہے اس سال ذرا ہاتھ کھینچا ہوا چل رہا ہے، اس لیے نہیں. منافع سے قربانی نہیں ہوتی ہے، پوری جمع پونجی کا حساب لگایا جاتا ہے کہ جمع پونجی اس کی اتنی ہے یا نہیں ہے کہ یہ صاحب نصاب ہو رہا ہے. اور زکوٰۃ میں اور قربانی کے صاحب نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ میں تو ایک سال جب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن قربانی میں ایک سال ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آج ہی آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، قربانی سے ایک دن پہلے آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، یا پہلے دن آپ اتنے مالدار ہو گئے یا دوسرے دن ہو گئے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، حضور نے فرمایا جس کو وسعت ہے، قربانی جس کے اوپر واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور فقہا نے، علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس پر قربانی تو واجب نہیں ہے لیکن 4-5 ہزار روپے خرچ کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، تو مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، یہ سنہری موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اس لیے کہ اس وقت اس کم خرچ میں جتنی فضیلت اور جتنا ثواب حاصل ہو سکتا ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتا. اگر کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی تو بعد میں اس کے ذمے پورا ایک جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے. اب حصے سے کام نہیں چلے گا، اب پورا جانور کرنا پڑے گا، چاہے وہ بکرا یا بکری کرے یا بڑا جانور کرے، پورے جانور کی قیمت، پورا جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے اللہ نے جو احکام ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں ان کو بجا لانا، ان کو پورا کرنا لازم اور ضروری سمجھیں. اصل میں یہ جو عمل کرایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خانوادہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ان کی ایک ایک ادا، ان کا ایک ایک واقعہ، پورا واقعہ اور پوری یادگاریں تازہ کرائی جاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ماحول میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے. ان کے گھرانے کا ماحول، ان کی بستی کا ماحول، یہ سب جو تھا ایسا تھا کہ سب مخالف تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا علل اعلان برسر عام اعلان کیا ہے. گھر میں کیا، بادشاہ نمرود کے سامنے کیا، اور پھر قوم کے سامنے حالات آئے، آگ میں ڈالا گیا، پھر آپ آگ سے نکلے تو پھر آپ نے عراق سے ہجرت فرما کر شام گئے، اور شام کے بعد پھر آپ کو حکم ملا کہ آپ اس وقت تو مکہ نہیں تھا، کہ اس وادی میں جہاں نہ انسان رہتے ہوں، وہاں نہ کوئی انسان، نہ پرند، نہ چرند، کچھ نہیں تھا، وہاں آپ کو آباد رہنے کا اور بیوی اور بچے کو آباد کرنے کا حکم دیا قربانی کے موقع پر. اور یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق
9ویں تاریخ کی فجر سے اور 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ 3 عظیم الشان ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم اور اللہ کا اشارہ پا کر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا اور بالکل عمل شروع کر دیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر کے آئے، اور انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک باپ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کو اس طرح قربان کر سکتا ہے، تو ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ بیٹے کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کریں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے، تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 3 بڑی عظیم الشان ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک پڑھے جاتے ہیں۔ تمام مردوں اور عورتوں پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے۔ البتہ مردوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کو زور سے پڑھیں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو آہستہ پڑھیں۔ چونکہ خاص طور پر گاؤں اور دیہات میں عام طور پر خواتین کو علم نہیں ہوتا، تو یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہم مجلسوں میں، مسجدوں میں یا واعظ یا نصیحت میں، جلسے میں جو اہم یہ ضروری چیزیں سنتے ہیں، تو ہم اپنے گھر میں جا کر کے بھی بتائیں۔ بہرحال یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔